اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان لقمان حکیم کی قرآن میں نصیحتیں لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مخاطب ہیں آپ سے۔ ہم نصیحت کے بارے میں یہ بتائیں گے آپ کو کہ نصیحت جو ہے وہ راہ حق کی طرف دعوت کا نام ہے۔ یعنی نصیحت جب کوئی کرتا ہے تو وہ بندے کو اس کے رب کی طرف راغب کرتا ہے، اور نصیحت سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا آپ اپنے برابر والے کو نصیحت کر رہے ہوں یا چھوٹے کو کر رہے ہوں یا بڑے کو۔ نصیحت سب کو کان دھر کے سننی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصورت قول مجھے یاد آ گیا جو آپ کی پیش خدمت ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ یعنی کہ عقل مند ہوگا تو اچھی بات کو قبول کرے گا، نہ اگر عقل مند نہیں ہوگا تو کیسے قبول کرے گا۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے موعظہ۔ ارشاد رب العزت ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس پروردگار عالم کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یعنی یہ کتاب خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت ہے۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کے آیت نمبر 57 کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی کتاب خدا آ چکی ہے۔ اور احادیث کی کتابوں میں بھی نصیحت کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض اوقات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے فرماتے تھے، مجھے نصیحت کرو۔ یعنی آپ کو تو نصیحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ جبریل سے فرماتے تھے کہ مجھے نصیحت کرو۔ اور امام علی علیہ السلام بھی بعض اوقات اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، مجھے نصیحت کرو، کیونکہ سننے میں جو اثر ہے وہ جاننے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نور جو ہے اس کے صفحہ نمبر 343 کے اوپر یہ امام علی کا یہ قول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سننے میں جو اثر ہے وہ جاننے میں نہیں ہے۔ یعنی جب انسان سنتا ہے تو اس کے دماغ میں بہت زیادہ عرصے تک رہتی ہے چیز۔ تو اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ والدین اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں، کس طرح سے بچوں کو راہ راست پہ لے کے آئیں، کہاں سے شروع کریں یا کس طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اس بارے میں ہمارے لیے حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو نصیحت ایک نمونہ عمل ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست یہ بات ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی باتوں کے درمیان اور اپنے اولیاء، انبیاء، اوصیاء کا جو تذکرہ ہے اس کے درمیان میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی عظیم ہوں گی یہ نصیحتیں، اور کیسا زبردست انہوں نے سبق دینے کی کوشش، جس کو پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں درج کیا۔ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، لیکن وہ حکمت کے اس درجے کے اوپر تھے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو پروردگار عالم نے اپنے کلام کے دوران جناب لقمان کے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ درج کی ہیں قرآن حکیم میں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ہر چیز سے پہلے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ توحید کا ہے۔ اگر توحید کا صحیح عقیدہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں راسخ ہو گیا ہو تو یقیناً ہم سے کبھی بھی شرک خفی سرزد نہیں ہو سکتا۔
اور دنیا کے کسی بھی موڑ پر ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ دنیا پرستی، مقام پرستی، ہوا و حوث، ریاکاری، منافقت، یہ سب تمام شرک کی قسموں میں شمار ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم سے کبھی کبھی شرک خفی سرزد ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں توحید کا حقیقی عقیدہ نہیں آیا ہے. اگر توحید کا صحیح عقیدہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کبھی بھی دنیا، مقام اور شہرت وغیرہ کے پیچھے نہ جاتے، یعنی ہم اپنے نفس کو اس میں شریک نہ کرتے، بلکہ یہ چیزیں ہمارے پاس خود چل کر آتی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا جان لو کہ شرک ظلم عظیم ہے. اگر انسان خدا کی صحیح معرفت حاصل کر لے اور توحید کے عقیدے کو اپنے دل میں بسا لے تو یقیناً ایسا شخص ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا اور اپنے اعمال پر خدا کو گواہ جانے گا. اب دیکھیے آپ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی فنکشن میں گئے، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کریں. آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو فلم بن رہی ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور آپ کی طرف اگر کیمرہ آتا ہے تو آپ فوراً اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. اپنا اگر آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو آپ درست کر لیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی سوٹ زبردست قسم کا پہنا ہے تو وہ آپ درست کریں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کیمرہ آپ کی طرف ہے تو آپ نے والا نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک ہستی ہے جو مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ صرف ہمارے اوپر نظر نہیں رکھے ہوئے بلکہ ہمارے ایک ایک سیل پہ اس کی نظر ہے. اگر اس کی نظر ایک دفعہ بھی ہمارے سیل سے ہٹ جائے تو نہ جانے ہمارے ساتھ ہماری صحت کو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ بھی اس کی نظر رحمت ہم سے دور ہو جائے تو نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اور کن ٹھوکروں میں پہنچ جائیں، کس کھائی میں جا کے. تو ایک ہستی جو مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کریں، اپنے نفس کو شریک کریں یا کسی اور کو شریک کریں. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، یعنی گاڈ کانشیس. مسلسل یہ سوچنا، یہ ذہن میں رہنا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دونوں فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے ایسے پاورفل کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر جو مسلسل ہماری ایک ایک جنبش پلک. قرآن حکیم میں کیا کہا پروردگار عالم نے کہ وہ ہے جو تمہاری جنبش پلک کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا وہ ہماری ہارٹ بیٹ سے واقف ہے، ہمارے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں وہ اس سے واقف ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کریں، یعنی اپنے نفس کو بھی جیسے اگر ہم شریک کریں. جیسے قرآن نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، ہم نماز میں کتنے خیالات آتے ہیں ہمیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ نماز، ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہماری نماز کیسی ہوگی؟ کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہوں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی بھی عمل اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً پھر ہم اپنا عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو کہا کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر توحید کا صحیح عقیدہ ہمارے پاس ہو تو ہم کبھی دنیا کے پیچھے نہیں جائیں بلکہ یہ چیزیں خود چل کے ہمارے پاس آئیں گی. اب حضرت لقمان نے کہا، بیٹا جان لو کہ شرک ظلم عظیم ہے. اچھا، ظلم انسان کس کے اوپر کرتا ہے؟ ایک تو وہ ظلم ہوتا ہے جو انسانوں کے اوپر کرتا ہے، مطلب کسی کو بری طرح سے جھڑک دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے جو بھی ظلم کسی کے اوپر کر سکے، ایک تو وہ ظلم. ایک ظلم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور شرک اس ظلم میں شریک ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. ویسے تو اگر کسی اور کے ساتھ بھی ظلم کریں تو بھی شرک کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنے اوپر وہ کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، کہ ٹھیک ہے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن میرا تو یہ دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ہو جائے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہو جائے. تو یہ اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو شریک کرنا شرک خفی ہے، کہ
آپ نے اپنے آپ کو اس کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا کہ نماز کا ٹائم آیا، اذان ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، نہیں ابھی یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے مجھے، لیکن کال آ گئی ہے۔ اگر سوچیں آپ کے پیرنٹ کی کال آتی ہے تو کیا آپ اس کو ٹالتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ٹالتے نا۔ اب سب سے پہلے ان کا یا آپ کے دوست کی کال آ جائے، پہلے اٹھائیں گے دوڑ کے، فوراً اس سے باتیں کرنے میں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے کال آئے تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کتنی بڑی بات حضرت لقمان نے کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے، یعنی انسان کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اگر خدا کے مقابلے میں۔ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ہم تو دعویٰ بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو چھوٹے عمل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نفس پہلے، ہم جو چاہتے ہیں وہ پہلے ہو جائے، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ تو اگر انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لے اور توحید کے عقیدے کو اپنے دل میں بسا لے تو ہر وقت ہر شخص اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا اور اپنے اعمال پر خدا کو گواہ جانے گا، اور پھر جب ایسا ہوگا تو انسان ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرے گا اور ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ دنیا کا سرمایہ بہت قلیل ہے، تمام چیزوں کی اساس اور بنیاد توحید ہے، یعنی دل کو صرف خدا سے وابستہ رکھنا ہے، اللہ سے وابستہ رکھنا، اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے غیر سے ہمیں ناطہ توڑنا ہے، اور تمام بتوں کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے نا اپنے دلوں میں ہم نے، وہ ہمیں ان کی تمام پروردگار عالم کی کبریائی کی آستانے پر چکنا چور کر دینا ہے کہ بس اور بس وہی ہے، بس ہمیں تو اس کی بات ماننی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے، ہمیں تو بس صرف اور صرف یہ جاننا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کریں، جو ہم چاہتے ہیں ہمارا نفس کسی اس کے جو حکم ہے اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا نہ ہو۔ پہلی نصیحت جو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ توحید کا صحیح عقیدہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے اور کہا جائے، اے بیٹا خبردار کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کسی نہ کسی کھائی میں، کسی نہ کسی ڈچ میں گر پڑتا ہے۔ اور یہی حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو پہلی نصیحت کی جو قرآن حکیم میں ہے وہ یہی نصیحت ہے، جس کو پروردگار عالم نے بہت ہی عزت دے کے جو ہے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے۔